بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حرافیت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماشطہ کا شیر خوار بچہ۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جسے امام ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی تفسیر میں لائیں۔ بعض دیگر کتب میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، وہاں جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی۔ اس خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا، یہ خوشبو ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی اولاد کی طرف سے آ رہی ہے، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ قارئین کرام، معروف تو یہی ہے کہ فرعون اولاد سے محروم تھا۔ یہی وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صندوق میں بند ایک شیر خوار بچے تھے، وہ صندوق دریائے نیل کے موجوں پر بہتا ہوا اس جگہ کنارے آ کر لگا جہاں فرعون کا محل تھا۔ تو جب اسے پکڑ کر کھولا گیا تو انتہائی خوبصورت بچہ نکلا جو انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون نے اسے قتل کرنے چاہا، مگر اس کی بیوی مصر کی ملکہ حضرت آسیہ نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کر یہ ہمیں نفع پہنچائے یا پھر ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے لیکن مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا کرے گا۔ جی ہاں، قرآن کے اس بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی موجود تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کے فرمان کا مطلب اب یہ لیا جائے گا کہ فرعون کے پاس نرینہ اولاد نہ تھی، البتہ بیٹی موجود تھی، لہٰذا ننھے موسیٰ کو اولاد نرینہ کے طور پر بیٹے کی حیثیت سے محل میں پالا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو کسی قسم کی اولاد نہ ہو، البتہ ننھے موسیٰ کو بیٹا بنانے کے بعد فرعون کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہو۔ اب یہ بیٹی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی یا فرعون کی کسی اور بیوی کے بطن سے تھی، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال درمیان میں اس وضاحت کے بعد آگے قصہ اس طرح ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرواتے ہوئے اس وقت بتلایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ مقام کی دلیل ہے۔ مگر ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلیٰ مقام ملا کس طرح؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کرتے کرتے کنگھی ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گر گئی۔ جو ہی کنگھی گری، ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ، اور ساتھ ہی کنگھی کو پکڑ لیا۔ فرعون کی بیٹی کے لیے یہ ایک انوکھا اور نیا جملہ تھا، لہٰذا اس نے فوراً پوچھا، یہ جو اللہ ہے کیا یہ میرا ہی باپ ہے کہ جس کا نام لے کر تم نے کنگھی کو اٹھایا ہے؟ ماشطہ نے فوراً رد کرتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ میری مراد وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اس پر کہا کہ میں اپنے ابا جی کو اس طرح بتلا دوں؟ ماشطہ نے فوراً کہا، بتلا دو۔ چنانچہ بیٹی نے اپنے باپ فرعون کو یہ سارا واقعہ بتلایا۔ فرعون نے ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر لیا۔ جب وہ حاضر ہو گئی تو فرعون نے ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ ماشطہ نے جواب دیا، جی ہاں، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ قارئین کرام، بس پھر کیا تھا، فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس قدر غضب میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتلانے کے مطابق اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن لانے کا حکم دیا، اسے آگ پر رکھ کر آگ ہی کی طرح دہکا دیا گیا، اور پھر ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بچے کو اس کڑاہی میں پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ اس دوران ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مخاطب ہوئی اور کہا، میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا خواہش ہے؟ ماشطہ نے کہا، خواہش یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کیا جائے اور دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا، تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے آگ کے کڑاہے میں پھینکنے کا فرعون نے حکم دیا۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ماشطہ کے بچوں کو پھینک
پھینکا گیا۔ جب آخر میں شیر خوار بچہ رہ گیا تو اس وقت معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کی وجہ سے پس و پیش کرنے لگی۔ بچہ فوراً بولا، امی جان کود جاؤ، دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ چنانچہ معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگا دی۔ قارئین کرام غور کیجئے، جو اللہ کی جنت ہے وہ تو ہمیں وقت خوشبو سے مطر ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت میں موجود ہیں، پھر ایک بڑی عمدہ خوشبو محسوس کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتلاتے کہ یہ تو معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بچے کے محلات کی طرف سے آ رہی ہے، اور پھر معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قصہ سنا دیتے۔ اللہ اکبر! مندرجہ بالا مقام ایسے نہیں مل جاتے۔ ذرا حضرت معاشرہ کی دلیری تو دیکھو کہ ایک گھریلو ملازمہ ہیں، حضرت موسیٰ کی دعوت توحید کو قبول کر لیتی ہیں۔ ایمان ان کے دل میں تھا مگر چھپائے ہوئے تھی۔ آخر وہ خوشبو کب تک چھپی رہتی؟ ایک روز ظاہر ہوگی، اور جب ظاہر ہوگی تو حضرت معاشرہ دلیر ہوگی، پھر ان کے سامنے ڈٹ گئی۔ اللہ اللہ! ذرا غور تو کیجئے کہ سامنے وہیکل کھڑا تپ رہا تھا۔ بعض نے کہا اس میں تیل تھا، کڑاہی کا تیل ابلتے ہوئے جوش مار رہا ہے۔ معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں سمیت ایک لائن میں کھڑا کیا گیا۔ فرعون خود موجود ہے۔ حضرت معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کی ممتا تکلیف دینے کے لیے اس کے دل کو تیل والے کڑاہے میں جلانے سے پہلے ہی جلا دیا جاتا ہے۔ اس دل کی جلن کا کیا حال ہوگا جب اس کا لہتے جگر فرعون کے اہلکاروں کے ہاتھوں کڑاہے میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ کمال ایمان کی طاقت تھی کہ ماں اپنے مولا کی محبت میں سب کچھ کھری برداشت کیے جا رہی تھی، لیکن اپنے دودھ پیتے بچے دل کے ٹکڑے کی باری آئی تو چھاتی سے لگا تھا۔ ماں نے اسے چھپا رکھا تھا کہ بچہ اس منظر کو نہ دیکھے، اسے گرم ہوا بھی نہ لگے۔ چنانچہ معاشرہ رضی اللہ عنہ کی چادر اور بازو نے معصوم بچے کو چھاتی کے ساتھ چمٹا کر محفوظ کر رکھا ہوگا، لیکن آخر کب تک؟ باری تو آ ہی گئی۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو لفظ ہیں وہ یوں منظر کشی کرتے ہیں۔ بچے کی وجہ سے معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ پس و پیش کرنے لگی، پیچھے ہٹنے لگی۔ فرعون کی پولیس کے اہلکار اپنے ہاتھوں کو معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کی طرف بڑھا رہے تھے، اور معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جگر پارا بلا کیسے ان کے حوالے کر دے۔ معاشرہ کے قدم ماں کی ممتا کی ٹانگیں کپ کپا گئی۔ اللہ اللہ! اس مرحلے پر انتہائی مشکل گھڑی میں، امتحان کی آخری منزل پر اب اللہ کی مدد آئی۔ بچے کو بولنے کی طاقت ملی اور بچے نے کہا، اے ماں، یہ وقت سوچنے کا نہیں، سوچنا چھوڑ دے، بس جلدی کر، کڑاہے میں کود جا، چھلانگ لگا دے۔ اور پھر قبل اس کے کہ اہلکار بچے کو پکڑتے، وہ تو سن کر حیران ہو گئے، اور ماں معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے سمیت چھلانگ لگا دی۔ جی ہاں، چھلانگ لگا دی، اور اگلے ہی لمحے یہ پورا خاندان جنت الفردوس میں تھا، اللہ کی مہمان نوازی کے مزے لے رہا تھا۔ سینکڑوں صدیوں بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کو گئے تو معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بچوں کی محلات سے جو خوشبو اٹھی اسے سونگھ کر جناب رسول کریم بھی اش کر اٹھے۔ کیا بات ہے معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبوں کی! لیکن یہ نصیب جاگتے ہیں اس کے لیے جو اللہ کی توحید کے لیے قربانی پیش کرتا ہے۔ توحید کے لیے قربانی پیش کرنے والا ہی ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! حضرت معاشرہ کی ولایت کے لیے کیا کہنے ہیں کہ ان کی قربانی اور شہادت کا قصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول سنتے ہیں، اور جہاں یہ قصہ بیان ہوا وہ مقام اللہ کی جنت ہے۔ لو میری بہنوں، ہم نے جنت کی فضاؤں میں بیان ہونے والا واقعہ آپ کو زمین پر سنا دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔